حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں اذا قذف الرجل امرأتہ، کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے، فطعن احدہما، پس طعن ان دونوں میں سے ایک کا، توارثا ما لم یلعن الآخر، فرمایا کہ طعن جو ہے ان دونوں میں سے ایک کا وراثت کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، ما لم یلعن الآخر، جب تک وہ لعان نہ کر لے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو پھر اس سے جو ہے وہ لعن کروانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ قسمیں اٹھائے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو قسمیں اٹھائے اور 4 مرتبہ قسم اٹھا کے کہے کہ اگر وہ تہمت لگانے میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اور 5ویں مرتبہ خاتون جو ہے وہ کہے کہ وہ بھی اسی طرح لعان کرے گی، اور وہ کہے 5ویں دفعہ کہ 4 دفعہ یہ کہے گی کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے، 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر ہو۔ تو یہ قرآن کریم نے سورہ نور کے پہلے رکوع کی آخری آیات میں یہ بیان کیا ہے۔ تو فرمایا جب تک وہ لعان نہیں کرتے وراثت میں وہ ایک دوسرے کے شریک رہیں گے۔ لعان ہو گیا تو وَيُفَرِّقُ السُّلطَانُ بَيْنَهُمَا، پھر سلطان حاکم وقت ان کے درمیان تفریق کر دے، دونوں کو جدا کر دیا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر چونکہ یہ وراثت کے چیپٹر میں حدیث چل رہی ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے بدکاری کی تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا طعن وہ ان کے لیے وراثت میں اس وقت تک مانے نہیں ہے جب تک لعان نہیں کر لیتے، اور یہ شرعی طریقہ ہے لعان کا۔ جب لعان کر لیا تو اب ان کی بات پکی ہو گئی ہے اور ان کا معاملہ فارغ ہے، تو پھر سلطان کو چاہیے، قاضی وقت کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان تفریق کروا دے، وہ دونوں جدا کر دیے جائیں۔ اگلی روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، آپ فرماتے ہیں فِبْنِ الْمُتَلَاعِنَيْن، لعان کرنے والوں کے بیٹے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یموت ویترک امہ واختہ واخا لامہ، مرے اور وہ چھوڑ جائے ماں، بہن اور ماں کی طرف سے بیٹا۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں لہما الثلث، ماں اور بہن کے لیے تہائی حصہ ہے، وما باقیہ، یہ ماں اور جو اس کا ماں جایا بھائی ہے ان کے لیے ثلث، وما باقیہ فللام، اور جو باقی بچے وہ اس کی ماں کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر ابن المتلاعنین کے بارے میں، یعنی جن میاں بیوی نے آپس میں لعان کیا ان کا بیٹا مرا، وراثت چھوڑی تو کہا ماں ہے، بہن ہے اور ماں کی طرف سے بیٹا ہے، تو وراثت کس کس کو کیسے ملے؟ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ بہن اور جو ماں کی طرف سے بھائی ہے، یعنی اس کا باپ کوئی اور ہے، ان کے لیے ثلث، اور ما باقیہ فللام، جو باقی بچے وہ ماں کے لیے ہے۔ اگلی روایت اس چیپٹر کی آخری ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت حضرت حماد سے اور وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، انہو قال لام عصبۃ من لا عصبۃ لہ، ام عصبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا کوئی عصبہ نہ ہو،
یہ خاندان کو کہا جاتا ہے۔ اذا تارک ابن الملاعنہ امہ، فرمایا جب ابن ملاعنہ چھوڑے ماں، کان المال لہا، تو وہ مال اس کا ہوگا۔ فاذا لم یترک اما نظر الی من کان یرث امہ فہو یرثہ، اور اگر وہ ماں کو نہ چھوڑے ابن الملاعنہ، تو کہتے ہیں پھر دیکھا جائے گا اس کی ماں کی طرف سے جو وراثت کا حقدار ہے اسے وراثت ملے گی، اور والد کی طرف وراثت بچے کی نہیں جائے گی۔ لعان کے بعد جب لعان ہوا تو وراثت کی بچے کی طرف سے اگر کوئی وراثت ہے تو وہ ماں کی طرف منتقل ہوگی، یا ماں کے سے جو وراثت پاتا ہے اس کو ملے گی، باپ کی طرف وراثت اس حساب سے نہیں جائے گی۔ تو گویا آج کے درس حدیث سے ہم نے قذف، تہمت لگانے والے کے بارے میں سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور جو ہے اس کا نزول ہی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگنے کی وجہ سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اگر کوئی بندہ تہمت لگائے تو شریعت مطہرہ میں تہمت کو ثابت کرنا بڑا دشوار رکھا گیا ہے۔ دیگر جتنے جرم ہیں ان کے لیے 2 گواہ چاہیے ہیں، لیکن اس جرم کے ثبوت کے لیے شریعت مطہرہ نے 4 چشمدید گواہ طلب کیے ہیں، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور ایسے دیکھا ہو کہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں جیسے سرمے دانی میں سرمچو داخل ہوتا ہے، اس کیفیت کو دیکھا ہو، وہ اس کو بیان کر سکیں تو ان کی گواہی قابل قبول ہے۔ تو اب ایسے 4 بندے موقع پر ملنے ناممکنات میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ تہمت اس وجہ سے کہ اس سے انسان کی عزت پہ حرف آنے والا تھا، تو شریعت نے اس کو بڑا سخت رکھا ہوا ہے کہ جو بندہ تہمت لگائے پھر اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور وہ بھی چشمدید گواہ، اور وہ بھی اس پوزیشن کو بیان کرنے والے، اس سے پیچھے اس سے کم پوزیشن کو جو بیان کرے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب 4 گواہ گواہی پیش کر دیں تو پھر وہ اپنی تہمت میں درست ثابت ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے، 2 کم ہے، تو جرم ثابت نہ ہوگا، اور جرم ثابت نہ ہونے پر شریعت مطہرہ نے حد قذف رکھی ہوئی ہے، تہمت لگانے والے کی حد رکھی ہوئی ہے کہ اس کو 80 کوڑے سزا دی جائے۔ سیدہ پاک کو بھی جن جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی مسلمانوں میں، ان پر 80 کوڑوں کی سزا لگائی گئی تھی، کہ وہ چونکہ تہمت لگانے والے تو منافق تھے، یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، تو جو شریک ہوئے تھے پھر ان پر بھی سزا جاری ہوئی تھی۔ یہ تو ایک عام مومنہ کے بارے میں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں تہمت لگاتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو ان کے درمیان لعان کروایا جائے۔ قاضی کی عدالت میں میاں بیوی ایک دوسرے پر لعان کریں، شوہر کہے کہ میں تہمت لگانے میں سچا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور خاتون بھی 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کے کہے کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ یہ اگر سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب میرے اوپر ہو۔ تو یہ ہے لعان کروانے کا طریقہ۔ تو جب تک لعان نہیں ہوتا تو ان میں وراثت کا حکم باقی رہے گا۔ لعان جب کر لیں گے ایک دوسرے پر تو فرمایا کہ پھر ان کے درمیان نکاحی رشتہ ختم ہو جائے گا، قاضی وقت یا سلطان ان کے درمیان تفریق کر دے، ان کو جدا کر دے۔ تو اسی طرح ابن متلاعنین کی وراثت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ اگر متلاعنین کا بیٹا ہے تو وہ مرے اور وراثت چھوڑے تو اس کی ماں ہے، بہن ہے، اور ماں کی طرف سے ماں جایا بھائی ہے، تو ان کو حصہ فرمایا کہ بہن اور اس ماں کی طرف سے بیٹے کو 3/4 حصہ ملے گا، باقی ماں کی طرف چلا جائے گا۔
اور اگر ماں نہیں چھوڑی ہے تو ماں کی طرف سے جو وراثت پا سکتا ہے، جیسے یہ ماں جایا بیٹا ہے تو وراثت اس طرف چلی جائے گی، اور اگر اکیلی ماں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو کان المال لہا، سارا مال ماں کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ چند ایک شرعی احکامات تھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔